مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ اپنے اپنے آبائی ممالک سے ہجرت کر کے کسی مغربی ملک میں جا کے آباد ہوتے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی جو ہماری ضروریات ہیں ان کی فراہمی کے لیے، اور سب سے زیادہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی خوشحالی کے لیے۔ تو بیشتر ہم لوگ نہ مشرقی ممالک سے آتے ہیں یا شرق اوسط کے ممالک سے آتے ہیں، اور ان ممالک میں ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ مغربی ممالک سے مختلف ہوتی ہے، اور جب ہم ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کے آتے ہیں کسی مغربی ملک یا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنی اقدار لے کے جاتے ہیں۔ جو ہماری پہچان ہوتی ہے، جو ہماری شناخت ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ اپنا علم لے کے جاتے ہیں، اپنا ہنر لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم ہجرت کرنے کے بعد کسی مغربی ملک میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں جس کی زبان، جس کی تہذیب، جس کی ثقافت اور جس کے اقدار اور جس کا نظام حیات ظاہر مختلف ہوتا ہے۔ تو دوسری چیزوں کے ساتھ تو انسان اس میں مکس اپ ہو جاتا ہے، اس کے متوازی سفر شروع کر دیتا ہے، لیکن جب زبان کی بات آتی ہے تو وہاں آ کر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہم جب اپنے ممالک سے اپنی زبان کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے ساتھ نا انگریزی بھی سیکھ کے آتے ہیں، چونکہ ہم لوگ لکھے پڑھے ہوتے ہیں، انگریزی ہم بول لیتے ہیں، اور جب یہاں پر ہم آ کے آباد ہو جاتے ہیں، جو ہماری اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ وہ انہوں نے اپنا آبائی وطن نہیں دیکھا ہوتا ہے، وہ اس ماحول سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ جس ماحول میں، جس ملک میں اور جس زبان کے ساتھ وہ آنکھ کھولتے ہیں اور اس کو برتتے ہیں، وہ ان کی مادری زبان نہیں ہوتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد اسکول جانے کی عمر سے پہلے تک اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے یا اپنے خود سے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، تب تک تو وہ اپنی مادری زبان بولتا ہے اور سمجھتا ہے اور اسی زبان میں جواب دیتا ہے۔ لیکن بچہ جب بڑا ہونے کے بعد اس کو جب اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے اور باہر کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، ان کا ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ باہر وہ وقت گزارتا ہے، تو ظاہر ہے وہ مختلف زبان پاتا ہے، مختلف رویے پاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس کی عمر ناپختہ ہوتی ہے، اس سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، وہ خاص طور پہ انسان باضابطہ سیکھنا مدرسے سے، اسکول سے کرتا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ بچہ مقامی زبان میں سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ جس نے مادری زبان سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، باہر نکلنے کے بعد وہ ایک نئی زبان سے آشنا ہوتا ہے، اسی میں چونکہ تعلیم حاصل کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی کارکردگی سب اسی زبان میں ڈھل جاتی ہے۔ تو جب یہ تمام چیزوں کے سامنے کر کے وہ گھر واپس آتا ہے تو پھر وہ رفتہ رفتہ نا وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑ کے جس زبان میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسی میں گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ والدین اس بات سے تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ کم از کم گھر پر نا وہ اپنی مادری زبان میں بات کرے۔ تو پھر جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا اس پہ مطلب زیادہ وہ کر رہے ہیں، اس کو زور دے رہے ہیں کہ نہیں تم اپنی زبان میں بات کرو گے، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے چونکہ والدین اس کے بڑے اس کی مادری زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھ تو چکے دیتا ہے، بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہے، لیکن جب وہ جواب دیتا ہے وہ مطلب مقامی زبان میں دیتا ہے، بیرونی زبان میں دیتا ہے جس میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے کہ وہ بچہ اپنی مادری زبان
कम से कम घर की हद तक तो बोलना शुरू कर दे। ये मसला जो है ना नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब का मुश्तरक मसला है, बिला तफरीक़ रंग व नस्ल व ज़बान और तहजीब। ये हम उन तमाम लोगों का मसला है जो कि अपने मुल्क से हिजरत करके, माइग्रेट करके किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे खित्ते ज़मीन पर जाके आबाद हो जाते हैं। इस मसले की अहमियत को महसूस करते हुए और आप लोगों के से बातचीत करने के बाद, आप लोगों के फ़ोन कॉल्स के पेश नज़र हमने फ़ैसला किया, हमने मुनासिब समझा कि और ज़्यादातर इस मसले से दो चार माएँ होती हैं, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं, वो बच्चों की परवरिश करती हैं, वो चाहती हैं कि जो ज़ुबान वो बोलती हैं उनके बच्चे भी वो ज़ुबान बोलें। तो माओं का ज़्यादा, बाप से ज़्यादा माँ का ये मसला होता है। लिहाजा हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में अपने शहर की 2 माओं को मदऊ किया है कि वो इस मसले पर गुफ्तगू करेंगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके हैं, रिज़र्वेशंस हैं, उनका इजहार करेंगी। तो आज के हमारे शो में हमारी पहली मेहमान हैं सोबिया जाहिद साहिबा, हमारे शहर की मशहूर हमारी कम्युनिटी है उसमें मतलब बहुत मकबूल हैं और मशहूर हैं और कम्युनिटी के भलाई के लिए काम करती हैं ये। और मैं आपको सोबिया जाहिद साहिबा मेहमान शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और मुझे आपने मौका दिया है कि मैं अपने ख़यालात का भी कुछ इजहार कर सकूँ इस मामले में। और हमारी दूसरी मेहमान है नाजरीन, ये तो हमारे बेशतर प्रोग्रामों में शरीक होती हैं, हमारी मुआवनत करती हैं। तो दूसरी मेहमान हैं सबीहा खान साहिबा। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शहर की ये मशहूर जर्नलिस्ट हैं और शायरा हैं और जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके सामने आती रहती हैं। तो सबीहा खान साहिबा, इस अहम मौके पर आपकी शिरकत का मैं ममनून हूँ कि हम भी आपको भी अपनी गुफ्तगू में शरीक करना चाहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब, आपने इतने अहम प्रोग्राम में हमें बुलाया है और वाकई ये बहुत अहम है हम लोगों के लिए और सबके लिए। तो नाजरीन चलें हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सोबिया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस जो चीज़ मैंने बयान की हैं इब्तिदा में, इस सिलसिले में आपकी क्या रिजर्वेशन हैं, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, जैसा कि मैं भी बच्चों की माँ हूँ और बच्चों की पैदाइश यहाँ कनाडा में ही हुई है, और जिस तरह आपने शुरू में बताया कि बच्चे शुरू में अपने वालिदैन से उर्दू में ही कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वालिदैन उनसे उर्दू में बात करते हैं और वो छोटे होते हैं, घर के माहौल में और बहन भाइयों में वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो वो उसी ज़ुबान में बात करते हैं, वही सीखते हैं बोलने की हद तक। इसमें यानी कि लिखना पढ़ना शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मैं समझती हूँ किसी भी वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त निकाल कर थोड़ा सा लिखना पढ़ना भी सिखा दें। जाहिर सी बात है, सब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर वालिदैन हैं, तो जब तक तो वो लोग किंडरगार्टन की एज को पहुँचते हैं तब तक तो वो ठीक से बोलचाल भी कर लेते हैं। एलिमेंट्री तक आते आते वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इन चीज़ों का ही माहौल का और उनके क्लास फेलोज़ का और टीचर्स का और टाइम ऑफ पीरियड का, लंबे टाइम का ऐसा असर होता है कि वो घर में भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की ज़ुबान, मकामी ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया शुरू में कि जब आप उन बच्चों से उर्दू में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में शुरू में वही ज़ुबान सीखी होती है, तो वो जानते हैं, वो समझते हैं कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मगर वो उसका जवाब आपको अंग्रेजी में देते हैं। और यही आदत आहिस्ता आहिस्ता उनकी पुख्ता हो जाती है, और जब वो हाई स्कूल तक पहुंचते हैं तब तक उनको जो उन्होंने शुरू में थोड़ा बहुत सीखा होता है इस ज़ुबान को, वो भी भूल जाते हैं। और थोड़े से वालिदैन भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि वो भी ध्यान नहीं देते और आहिस्ता आहिस्ता उनसे मकामी ज़बान में बात करना शुरू कर देते हैं।
اور اس طرح کرتے کرتے بچے آہستہ آہستہ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ یونیورسٹی تک پہنچتے یونیورسٹی کے لیول تک کا جب تک وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کی جو وہ انہوں نے تھوڑی بہت اردو بچپن میں سیکھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ والدین صرف شروع میں ہی سکھا سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا پڑے. جیسے کچھ عرصہ پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے یہاں اردو کلاسز ہوتی تھی، اب تو مجھے علم نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، مگر وہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے انہی کے لیول کے لیے ہوتی تھی. بڑے بچوں کے لیے ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، صرف چھوٹے بچوں کے لیے. اور آپ ہفتے میں 2 دفعہ آدھے گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کر کے آپ اس میں کیا سیکھیں گے، جب تک گھر میں بھی اس ماحول کو برقرار رکھا جائے. اور یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے. نہیں، بچوں کا اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک زبان جو گھر میں بولی جا رہی ہے، اگر 2 ہیں، ماں باپ ہیں یا گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اب وہ بھی انگلش میں بچہ بات کر رہا ہے، والدین بھی اسی زبان میں اس کو بتا رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ یہ کہ آپ گھر میں بچے سے اسی کی زبان میں بات کریں تو وہ زیادہ مطلب بہتر ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے آپ وہ اس کی بات کو سمجھیں. مگر آپ اس کو منع کر دیں کہ تم گھر میں اپنی مطلب اردو بولو گے، جو بھی زبان ہے آپ کی، کیونکہ جتنی بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ اپنی ہی زبان بولنا پسند کرتے ہیں گھر میں. بچے کو تو بچہ جلدی سیکھ جاتا ہے. جیسا کہ صوبیہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہ کہ ان کے تحفظات یہ ہیں، ان کے ریزرویشنس یہ ہیں کہ بچہ مادری زبان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے بالکل ایک نئے اینگل سے اس بات کو آپ نے لیا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ بچہ باہر نکل کے یہاں کی مقامی زبان میں وہ لکھتا پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے اپنے والدین سے پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ نا سب سے پہلے تو اس کے والدین ہوتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ اسی جس زبان میں وہ سیکھ رہا ہے اسی زبان میں اس کو جواب دیا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس موقع پہ آپ بتائیے صوبہ صاحبہ پہ کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ نہیں، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور یہ ہوتا ایسے ہی ہے. میں کلام کروں گا کہ یہ تو زبان کی بات ہوگی. دوسرے اس کے جو ذہن میں کلیش جب ہوتا ہے نا 2 جنریشنز کا ہے نا، اور یہ کہ 2 کلچرز کا اور 2 ویلیوز کا نا، تو بچے کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں ہے نا، جو کہ باہر وہ دیکھتا ہے، گھر میں مختلف دیکھتا ہے. تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جو زبان وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہے اب وہ نا ہے نا، جس زبان میں وہ دیکھ رہا ہے اس کی زبان میں اس کو بتایا جائے. تو اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ بات وہیں پر ہی آ جاتی، کیونکہ ان کے پاس وہ لیک آف اردو لینگویج ہوتا ہے، ان کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی. وہی جو میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیٹس سے ایلیمنٹری ایج تک 12 سال کے ہیں، 13 سال، تب بھی وہ کنٹینیو رکھتے ہیں بولنا اردو. مگر جب وہ ہائی اسکول میں جاتے ہیں چینجنگ اس میں آتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ باہر وقت وہاں کا جو ماحول یہاں کا ہے، تو وہ بچہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کو انٹریکٹ کرتا ہے وہ ماحول، سب لوگ اس سے اسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کو مطلب اگر اسکول میں ہے، باہر ہے، جو بھی مطلب اس سے اسی زبان میں بات کر رہا ہے نا. وہ گھر میں آتا ہے، آپ اس سے اردو میں بات کرتے ہیں، وہ جواب آپ کو انگلش میں دیتا ہے. وہ بات تو آپ کی سمجھتا ہے، جی بالکل، ہاں، لیکن یہ کہ وہ اس کو وہ آسان لگتا ہے. بالکل، اس کو آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کو وہ آسان. تو یہ کہ بچوں کو آپ تھوڑا سا بیٹھ کے اپنی لینگویج سے محبت کرنا سکھا سکتے ہیں. ہم اس طرح کر کے کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ بھی اگر آپ اپنی کنٹری بھی جاتے ہی ہیں، وہاں بھی کیونکہ سب کو تو انگلش نہیں آتی ہے، تو وہاں بچہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اور بچے تو اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے اتنا، کیونکہ وہ ان کی زبان نہیں سمجھ رہا ہوتا، یا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا ہے. تو تھوڑا یہ کہ وہ بچوں کو تھوڑا فیملی سے اٹیچ کرنا چاہیے. گفتگو کے دوران پھر اس سلسلے میں اور آگے بڑھیں. یہ ہوتا ہے کہ فرض کی آپ کی لڑکی ہے نا، وہ بڑی ہو گئی، اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب آپ چاہتے ہیں اپنے ملک جا کے، آپ انڈیا پاکستان جا کے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے کسی لڑکے یا اپنے بیٹے کی شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے کسی بچے سے شادی کریں گے تو اس کو تو انگریزی نہیں آتی ہوگی اس حد تک، ہے نا. تو اس میں پتہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس پہ احتیاط برتتے ہیں. جب وہ یہاں بیاہ کے آتی ہے یا آتا ہے، وہ نئی زبان اس کو ملتی ہے، نیا رہن سہن ملتا ہے، تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر نا وہ بہت، یعنی یہ وجہ ہے کہ اس طرح کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں عام طور پر. جی صحیح کہا. مقامی بچے جو ہم لوگوں کے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں
بہتر یہ ہے کہ آپ کی ہماری شادی یہیں پر کریں، یہیں پہ کریں جی ہے نا. تو وہاں پر زبان سیکھی ہوئی بھی نا بڑی حد تک نا کام میں نہیں آتی ہے کہ نا وہ چونکہ ہر چیز بدل جاتی ہے نا، تو یہ مسئلہ آتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز میرے اور ذہن میں ہے کہ ایک جو مسئلہ ہوتا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ چاہتی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ بچہ مادری زبان گھر میں بولے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، ٹھیک ہے. لیکن بعض والدین جو وہ کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ یہاں کسی طریقے سے آ جاتے ہیں، ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کا ایک ہی ذریعہ وہ ظاہر اسکول میں بڑی عمر کی وجہ سے اسکول جاتے ہچکچاتے ہیں، تو ان کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ بچہ ان کا بڑا ہو، اسکول جانا شروع کرے، ہے نا، تاکہ وہ اس سے انگریزی میں بات کریں، اس سے انگریزی سیکھیں. تو اس موقع سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو الٹا ہو جاتا ہے نا، وہ تو والدین جو کہ پھوٹی پھوٹی غلط سلط بولیں گے لیکن انگریزی بولیں گے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ ان بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین پھر بولنے لگتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، بولنے لگتے ہیں. اپنا ان کو آسان لگتا ہے نا، وہ سب اپنی کوئی بھی بات کہنا، کوئی بھی مسئلہ ہے وہ انگلش میں کہنا زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے آپ جو زبان جو باہر بولی جاتی ہے ہر ایک سے بول رہے ہیں، آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں کہ اردو میں بات کریں، تو وہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. اردو کی تھوڑی سی مشکل ہے. آپ کے ریزرویشنز ہیں صوبیہ صاحبہ، تو پھر ان والدین کی بھی وہ ریزرویشن تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ سب لوگ اسی طرح ہی ہیں. کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے والدین ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے بچوں کو بہت اس چیز کا فائدہ ہے کیونکہ نانی ہے، دادی ہے، اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت کام کرتا ہے، مستقل اردو بولتے ہیں. میں نے واقعی دیکھا کہ ان بچوں میں اور ان بچوں میں جن کے صرف اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں کافی ڈفرینس ہوتا ہے بہت. ان بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے یہ زبان بولنی آتی ہے، اردو زبان بولنی آتی ہے، اور وہ ہر طرح کے الفاظ کو سمجھ بھی لیتے ہیں. جبکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جن سے آپ گھر میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہے. اچھا آپ نے ہوم ورک کر لیا، آپ نے کھانا کھا لیا، اب آپ کیا کر رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو، یہ کر لو، وہ اسی تک ہی محدود رہتے ہیں. اب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بس پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو والدین ان کے بدل جاتے ہیں، ان کے والدین انگلش بولنے لگتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جب سیکھنے کا عمل ہوتا ہے نا تو وہ بچے جب تک وہ ان کی زبان والدین سیکھ جاتے ہیں ان کی زبان، تو یہ کہ والدین کو تھوڑا سا اپنا وہ کرنا پڑے گا. کہ یہاں بہت سارے میں نے دیکھی ہیں یہاں فیملیز، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں گھر میں آپ نے اپنی زبان میں بات کرنی ہے، نہیں مطلب وہ بولنے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ نے تو انگلش تو آنی ہے آپ کو، آپ اس ماحول میں رہ رہے ہیں، تو آ جائے گی. باہر سارا دن لوگ اسپینڈ کرتے ہیں، وہ تو آ جائے گی. گھر میں تھوڑا سا والدین کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس معاملے میں، تھوڑا سا ان کو بولیں کہ نہیں آپ نے بولنی ہی اردو میں ہے بات. اور آپ جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اردو میں ہی بات کریں ان سے، بھلے ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، سختی سے استعمال کریں. بالکل ایک دن آئے گا. آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اگر یہ بچے اپنی زبان نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے معاشرے ہمارے کلچر سے بہت دور ہو جائیں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو فیملیز جو جاتی ہیں پاکستان تو ان کے بچے اس ماحول میں، یعنی پاکستان میں سب جگہ ان کا بھی مسئلہ ہے، مکس نہیں ہوتے، وہ لوگ الگ تھلگ رہتے ہیں. تو صحیح آپ نے تو یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو بچے بہت زیادہ پھر یہاں کا اثر قبول کر لیتے ہیں تو وہ تو پھر پاکستان وزٹ کرنا پسند نہیں کرتے. انڈیا یا پاکستان وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے جا کے، ہم کیا کریں گے، سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم کیا بات کریں گے. اور ہم جی بہت پریشانی ہوتی ہے اس میں، بچے مکس نہیں ہوتے اپنی فیملی میں، آپ کو الگ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس ماحول کے مطلب کلچر سب کا چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت والدین کو میں سمجھتی ہوں والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہے. جو والدین یہاں اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنے بچوں کو واچ کرنا ہے، ان کو ہر طرح سے. اب تک نا ان چیزوں کے نا 3 پہلوؤں پہ گفتگو کر لی ہے. اس گفتگو کے دوران نا آپ کے منہ سے یہ بات نکلی، آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا بھی بچوں کو سکھانا چاہیے. بالکل نہیں آتا یہاں پر. اسی سے بات ایک پیدا ہوتی ہے کہ وہ لکھنا بہت ضروری ہے نا، اس زبان میں انسان بچے نا لکھنا پڑھنا بھی اس کو سیکھے. وہ اس لیے اب اس کا میں چوتھا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی تک تو بول چال کی حد تک بات تھی. چوتھا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے ممالک سے آتے ہیں، تمام چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں اور اپنا عقیدہ اپنا مذہب بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، اپنا ریلیجن ساتھ لے کے آتے ہیں. ہم سب کا الگ الگ ریلیجن ہوتا ہے نا.
है ना, जैसे कोई मुस्लिम है ना, तो वो चाहेगा कि उसके बच्चे अरबी जानते हों ताकि वो कुरान पढ़ सके, है ना। कोई हिंदू है तो वो चाहेगा कि उसके बच्चे जो है ना वो अपने संस्कृत जानते हों ताकि वो भगवत गीता पढ़ सके, उसको समझ सके। जो सिख हैं, सरदार हैं, वो चाहेंगे कि उनके बच्चे देवनागरी जानते हों ताकि वो ना गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ सके, उसको समझ सके, जब उनके आगे पढ़ी जाए वो उसको समझ सके। तो इन तमाम बोलने के साथ साथ ज़रूरी है कि बच्चा अपनी मजहबी, अपनी रिलीजियस लैंग्वेज से भी वाकिफ रखता हो। तो वो वहाँ पर ना, जैसा कि हम अपने मुल्क में यहाँ पर कनाडा में देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोग हैं उन्होंने अपने अपने जो उनके सेंटर हैं, उनकी इबादत गाहें जहाँ वो इबादत करते हैं, तो वहाँ उन्होंने मदरसे भी कायम किए हुए हैं जहाँ पर उनको उनके जो रिलीजियस बुक होती है उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह के जैसे यहाँ पर ना, ये तो हम लोग अपनी बात करें, एशियंस की बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जैसे वो जो आते हैं, वो लोग आते हैं इसराइली आते हैं, जूश होते हैं, तो उनकी जो किताब होती है तो हिब्रू की तालीम के मदरसे यहाँ पर है ना। तो इसलिए मैं आप लोग बताइए कि लेकिन इसकी इब्तिदा घर से होती है कि हमें घर में अपनी मजहबी जो किताब है वो घर में पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो आप माएँ जो हैं, Billa Appliances Limited. Quality appliances for the lowest price. लीड़े तोड़ बहाने में भी आज मोटर ते मैनू मोटर ते जान दी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि मैं आई हां नवी वॉशर ड्रायर लाइन बिल्ला अप्लायंसेस ते। सारे मेजर ब्रांड्स दे क्वालिटी होम अप्लायंसेस वास्ते सब तो वधिया ते लोएस्ट प्राइस ले इक्को ही थां है बिल्ला अप्लायंसेस। सो मन्नो मिस पूजा दा कहना ते बिल्ला अप्लायंसेस ते ही आना। For weekly flyer, visit billaappliances.com. खुशखबरी, ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ 19000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਹਿੰਗਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੂਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਬਲੈਂਕਟ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ, ਵੰਗਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 694 9797। ਫਲਾਈਂਗ ਫੈਸ਼ਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਸੇਲ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ $5 ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਪਲਾਈ ਬਲੈਂਕਟ ਸਿਰਫ $20 ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨ ਵੈਲਵੇਟ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵੈਲਵੇਟ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਵੈਲਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਸਿਰਫ $15 ਵਿੱਚ, ਪੱਗਾਂ, ਲੋਈਆਂ, ਲੱਗੇਜ, ਜਿਊਲਰੀ, ਖੁੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ ਸੂਟ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੂਟ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ 125 ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਕਾਲ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647 800 6006 ਯਾਨੀ 6478006006 ਜਿੱਥੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। Easy appointment, 7-day open. Akal Eye Hospital, 100% blade free laser center, Jalan. ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ,
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਰਸਾਗਰ। ਮਾਨ ਟਾਇਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਸ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਟਾਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰਸਟੋਨ, ਗੁੱਡਈਅਰ, ਮਿਸ਼ੇਲਿਨ, ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਾਇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਨੂੰ 9057906363 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ 136 ਈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਮਾਨ ਟਾਇਰ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਉਹ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਚੰਦ ਚਾਰ। ਰਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਠਕਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੋਣ ਚਿੜੀ ਰੱਖਦੀ ਰਮਾਰਿਓ ਏ। ਉਸ ਅੱਲੜੇ ਦਾ ਤੱਕੜਾ ਕਮਾਲਿਓ ਏ। ਉਹ ਹੱਥ ਸੋਣ ਚਿੜੀ ਰੱਖਦੀ ਉਸ ਅੱਲੜੇ ਦਾ ਤੱਕੜਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆਸਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਓਏ ਇੱਕ ਕੁੜਤੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਜੋ। ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਏ ਕਢਾਈ ਜੋ। ਇੱਕ ਕੁੜਤੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਏ। ਬੜੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਨਗ ਨਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰ ਨੀ ਦੇ। ਦੋ ਜੁਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 2 ਮੀਟ, ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਵੀਟਸ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਫੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਕ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 2877 ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਾਲਟਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 612 8381 416 888 6725। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। 3 ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ontario ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ 3 ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ontario USA ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ CVOR ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਨੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜੇ ਤੇ ਬੌਰਨ ਪੈਰਾਲੀਗਲਸ ਨੂੰ 905 452 9777 ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ। Hi, I'm Richard Bauer. For professional legal services, please give our office a call. Consultation is always free. Thank you. ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫਲੈਟ ਸਕਰੀਨ, LCD ਜਾਂ ਫਿਰ LED TV ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਕਰਵ ਸਕਰੀਨ TV ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਵਾਸ਼ਰ, ਡਰਾਇਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰਸਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੌਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ CN ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ 16 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਟੌਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ 905 799 0045। ਟੌਪ ਚੁਆਇਸ।